آپ کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ آپ انتہائی مالدار سخی تھے۔ اتنی کثرت سے مال خرچ کرنا کہ اور کسی صحابہ میں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک موقع پر جب یہ غزوہ تبوک ہوا تو آپ نے ترغیب دی، بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، بہت تنگ دستی ہے، مسلمانوں کے ایک بہت بڑا لشکر ہے، 30,000 کی تعداد ہے جو غزوہ تبوک میں جا رہی ہے، تو ان کے لیے مال خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میری طرف سے 100 اونٹ بما سامان۔ آپ نے پھر ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، پھر انہوں نے کہا کہ میری طرف سے مزید 200 اونٹ بما سامان کے، پھر آپ نے ترغیب دی، پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں میری طرف سے 300 مزید اونٹ بما سامان کے، 600 اونٹ ہو گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کل جو آپ نے غزوہ تبوک میں اونٹ دیے اور گھوڑے دیے وہ 1000 بنتے ہیں، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے بما سامان کے، 1000 جانور آپ نے غزوہ تبوک میں دیے۔ اور پھر جب مزید ترغیب دی تو آپ پھر 1000 دینار لے کر آئے، جو زمانے میں سونے کے سکے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، وہ 1000 دینار لا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے۔ آپ نے ان سکوں کو اپنے ہاتھ سے الٹ پلٹ کیا اور فرمانے لگے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری بار پھر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اب اس کے بعد اگر ان سے کوئی خطا غلطی ہوگی تو بھی وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے معاف کر دی جائے گی، اس کا مواخذہ ان سے نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی بشارت بار بار دی کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ 10 صحابہ کا نام جب بار بار ساتھ لیا، ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی جو درجہ بندی کرتے تھے نا، فرماتے ہیں کہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم ان 3 کو اس درجے میں رکھتے تھے کہ سب سے افضل ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم پھر باقی صحابہ میں درجہ بندی نہ کرتے۔ البتہ اہل سنت والجماعت کا جو ہے نظریہ یہ ہے کہ یہ 4 خلفائے راشدین یہ چاروں افضل ترین ہیں، یعنی چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔